السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس وقت. ان کی ٹرانسفر کے معاملے کے اوپر جو کیس سپریم کورٹ میں 5 جج لے کے آئے تھے، اس معاملے پہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 2 ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کی جانب سے اختلافی نوٹ جو انہوں نے تحریر کیا ہے، اس کے کچھ بنیادی جو پوائنٹس ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے. جو ٹرانسفر کا عمل ہے اس کو سپریم کورٹ کے 2 جج یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ میلافائڈی ان لا بھی ہے، میلافائڈی ان فیکٹ بھی ہے. اور جو سہارا لیا گیا ہے، جو بنیاد رکھی گئی ہے، وہ ایک پینڈنگ کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا جو خط کا معاملہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے، اس کے فیکٹس جو ہیں وہ اس کیس میں ڈسکس کیے ہیں. ان 2 ججوں نے ان 6 ججوں کے خط کا معاملہ ڈسکس کیا ہے، لیکن میجورٹی ججز جو 3 ججز ہیں انہوں نے خط کیوں ڈسکس نہیں کیا، انہوں نے بھی اپنی ریزننگ دی ہے. وہیں پہ اس اختلافی نوٹ میں پہلی مرتبہ کم از کم مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں 6 ججوں کے خط کے معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن بن رہا تھا تو انہوں نے کیوں مخالفت کی تھی، اور انہوں نے اختلاف کیوں کیا تھا کہ یہ اس معاملے پہ کمیشن نہیں بننا چاہیے. اس کی ریزننگ، ان کا جواب جو ہے وہ پہلی مرتبہ منظر عام کے اوپر آیا ہے، اور اس جو جواب کو اس اختلافی نوٹ میں اس کا حصہ بنایا گیا ہے. پھر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے جسٹس سرفراز ڈوگر کی مخالفت میں جوڈیشل کمیشن میں کیوں رائے دی تھی اور ان کی رائے کیا تھی، وہ بھی اس اختلافی نوٹ کا حصہ ہے. اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے. پھر اس کے بعد ایک چیز جو اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے جو ججز اپوائنٹمنٹ کا جو پورا پروسیس تھا اس کے اوپر جو ہے وہ خاصے سوالات اٹھائے گئے ہیں. گو کہ میرے خیال میں اس لیے بھی یہ مناسب نہیں تھا کہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا معاملہ تو کسی جج نے چیلنج نہیں کیا تھا، بالخصوص ان 6 ججوں نے. ان کا تو بنیادی سوال یہ تھا جی کہ آرٹیکل 200 کے تحت جو ٹرانسفر کا عمل ہوا ہے، ہماری دانش میں کیونکہ جو ریپریزنٹیشن پہ عامر فاروق صاحب نے فیصلہ دیا تھا، وہ تو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسفر جو ہے یہ کہنا جی کہ یہ عارضی ہے تو یہ عارضی نہیں ہے. تو اس حد تک کی کیس تھا کہ ٹرانسفر عارضی ہے، مستقل ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان 2 ججز نے اپنے اختلافی نوٹ نے اس بات کو بھی خود بھی لکھا ہے، تحریر کیا ہے کہ جو ٹرانسفر ہو کر جو جج آئے ہیں ان کی یہ معاملہ، یہ ٹرانسفر ہونا کیا یہ وقتی طور کے اوپر ہے، عارضی ہے یا مستقل ہے، اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا. تو یہی کچھ تو بہرحال میجورٹی میں فیصلے میں بھی کہا گیا ہے. تو ذرا تفصیل میں آپ کو بتاتے ہیں جو مین پوائنٹس جو اس فیصلے میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے جو اختلافی رائے دی ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں. ایک تو جو غیر ضروری جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کے اوپر بہت تفصیل سے لکھا گیا. ایک نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ وزارت قانون نے کس کے کہنے کے اوپر یہ سمری تیار کی ہے، اس حوالے سے جو ریکارڈ ہے وہ خاموش ہے. پھر یہ کہا گیا جی کہ پنجاب سے ہائی کورٹ میں ایک جج ہے، یہ سمری میں لکھا گیا، یہ بات حقائق کے منافی ہے. جو میلافائڈی ان فیکٹ کے اوپر جو واقعات گنوائے گئے ہیں اس میں پھر جواب یہ دیا گیا کہ جسٹس عامر فاروق، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس بابر ستار جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے. پھر اس پہ رانا جواد عباس کے حوالے سے بہت تفصیل سے ڈسکس کیا گیا اور کہا گیا جو ان کا نام تجویز کرنے کے باوجود جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، انہوں نے خود راجہ جواد عباس جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں ان کا نام خود تجویز کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. یہ ہمارے لیے بڑا حیران کن ہے. پر اختلافی نوٹ میں 17 جنوری کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 5 ججوں کے بجائے 2 تقرر ہوئے اور جان بوجھ کر 3 کی تقرری نہیں ہوئی تاکہ بعد میں کی جا سکے، اور یہ کوئی ڈیزائن تھا پہلے. یہ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے. جیسے سرفراز ڈوگر کے بارے میں کہا گیا یہ ان کا نمبر 15واں ہے اور اس نے اس سے اوپر کے ججز کو نہیں لیا گیا. کیوں نہیں لیا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، ریکارڈ خاموش ہے. مستقل یا عارضی جج جو ہے وہ آئین میں نہیں لکھا ہوا. یہ وہی بات جو میجورٹی ججمنٹ میں جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے. اس کا میں بلکہ پیراگراف بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد
یہ بھی کہا گیا جی کہ ان ججز کو پک اینڈ چوز کیا گیا ہے، یعنی ان 3 ججز کو کیوں ان ہائی کورٹ سے لیا گیا، اٹھایا گیا، اس کی وجوہات جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو آغاز میں جسٹس ہاشم صاحب سے بھی پوچھا گیا، جسٹس صداقت صاحب کا بھی نام آیا، لیکن ان دونوں نے ریفیوز کیا، معذرت کی، اور پھر اس کے بعد جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی رضامندی سے، کیونکہ ظاہری بات ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب جج ٹرانسفر ہو کے آئے گا وہ بائی کنسنٹ آئے گا۔ اچھا، تو اس پہ ایک پیراگراف جس پہ پیراگراف نمبر 118 ہے، اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ ان ایبسنس آف اینی آبجیکٹو کرائٹیریا arbitrary selection of سردار محمد سرفراز ڈوگر ایٹ سیریل نمبر 15 آف دی سینیورٹی لسٹ لاہور ہائی کورٹ۔ وہ یہ کہنا ہے جی کہ کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں بتایا گیا، کوئی ایسا کرائٹیریا موجود نہیں تھا کہ کیوں یہ سلیکشن کی گئی، اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو، جن کی سینیورٹی لسٹ میں 15واں نمبر تھا، انہیں سلیکٹ کیا گیا۔ جسٹس خادم حسین سومرو صاحب کو سلیکٹ کیا گیا، ان کا سیریل نمبر 20 تھا سینیورٹی لسٹ میں سندھ ہائی کورٹ سے، اور اسی طرح محمد آصف جو ایڈیشنل جج تھے بلوچستان ہائی کورٹ سے، ان کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سلیکٹ کیا گیا، ٹرانسفر کیا گیا، اور یہ آرٹیکل 25 جو آئین کی ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ ایز آل دی سینئر ججز ان لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ ہیو بین ڈسکریمنیٹڈ، کہ جناب یہ ججز جو ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے بھی ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے بھی ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ کی ہیں، ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ ڈسکریمنیشن والا معاملہ ویسے میرے خیال میں ان میں سے کوئی جج تو نہیں آیا اور یہ کہا ہو اس نے کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے۔ تو اچھا جی، بہرحال آگے کیونکہ آرٹیکل 25 کے لیے جو ہے وہ یہ ایک دلیل دی گئی ہے۔ مزید کہا گیا ہے جی کہ غیر مساوی سلوک کا اظہار جن ہائی کورٹ کے ججز کے لیے کیا گیا ان میں سے کوئی جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ان میں سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ آئینی خلاف ورزی کرتے ہوئے شارٹ ٹرم فائدہ حاصل کرنے سے قوموں کے طویل مدتی مفادات اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ چلیے آگے، اس کے بعد جو امپورٹنٹ پیرا ہے جو میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا کہ ججز، اختلافی نوٹ والے ججز بھی اس بات کو تو بہرحال مان رہے ہیں کہ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو جج ٹرانسفر ہو کے آئیں گے وہ عارضی ہیں یا مستقل ہیں، آئین اس حوالے سے کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ ہے پیراگراف نمبر 90، اس میں کہتے ہیں تھرو دی نیچر آف ٹرانسفر i.e. permanent or temporary has not been mentioned specified in clause 1 of article 200 of the constitution، یعنی آئین کے آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ایک جج جو ٹرانسفر ہو کے آئے گا اس کی ٹرانسفر مستقل ہے، یہ عارضی، یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا۔ however تاہم ان دی میٹنگ آف جے سی پی، یعنی سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ جو 10 فروری 2025 کو ہوئی تھی، لرنڈ اے جی ریپریزنٹنگ فیڈریشن آف پاکستان asserted that the transfer of 3 judges to high court under clause 1 of article 200 is permanent۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جے سی پی میں اٹارنی جنرل کا یہ ویو تھا، ان کی یہ رائے دی تھی کہ آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت جو جج ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں ان کی ٹرانسفر مستقل ہے۔ دی سیم سٹانس واز ریپیٹڈ بائی دی لرنڈ اے جی بفور دس کورٹ ڈیورنگ ہز آرگیومنٹس بائی کیٹیگوریکلی conveying to this court on behalf of the Federation of Pakistan that the 3 judges have been transferred by the President to the Islam Abad High Court by impugned notification on permanent basis۔ پھر سپریم کورٹ میں جب پروسیڈنگ چلی تو وہاں پہ بھی اٹارنی جنرل کا جناب یہی موقف رہا ہے، تو کہ یہ فیڈریشن کی طرف سے جو ہے وہ اٹارنی جنرل اس بات کا اظہار کرتے رہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ 3 ججوں کے مستقلی کا جو عمل ہے وہ غیر ضروری طور کے اوپر اجرت میں مکمل کیا گیا۔ مستقل تبادلے کا عمل حقائق اور قانون میں بھی بدنیتی پر مشتمل ہے۔ ججوں کا تبادلہ صدر مملکت کی جانب سے عوامی مفاد میں نہیں کیا گیا۔ 3 ججوں کے مستقل تبادلے میں صدر مملکت نے آزاد ذہن اور معروضی رائے کا اطلاق نہیں کیا۔ صوبوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ متناسب نمائندگی کو نئی تقرریوں سے کیا حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ججوں کے تبادلے کا اقدام آئین کے آرٹیکل 2A، آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے۔ ججوں کے مستقل تبادلے نے عدلیہ کی آزادی
واجب قانونی عمل اور مساوات کے اصول کو نقصان پہنچایا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے 3 جج صاحبان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مستقل منتقلی نے ججوں کے مابین اختلاف پیدا کیا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ایک امپورٹنٹ پہلو کی طرف، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے تصدق حسین جیلانی صاحب نے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جب 6 ججوں کا خط، کیونکہ بہت ڈیٹیل میں خط کو ڈسکس کیا گیا، اس کے باوجود کہ وہ معاملہ پینڈنگ تھا، اور عام طور کے اوپر عدالتیں جب ایک معاملہ پینڈنگ ہو تو اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتی کوئی اور بینچ کے، تاکہ ہماری رائے سے کوئی متاثر نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں پہ بہت ڈیٹیل میں 6 ججوں کے خط کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ اس بینچ پر جسٹس نعیم اختر افغان صاحب خود بھی شامل تھے۔ تو اس میں اختلافی رائے رکھنے والے ججز جو جیسے نعیم اختر افغان ہیں اور جیسے شکیل احمد ہیں، انہوں نے 6 ججوں کے خط کو بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا کہ جس طرح سے پرائم منسٹر کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات ہوئی، پھر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ، پھر اس کے لیے ایک نام تصدق حسین جیلانی صاحب کا، یہ ہم رپورٹ کر چکے ہیں کہ تصدق حسین جیلانی صاحب پہلے جو ہے وہ یہ رائے دے چکے تھے کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے، لیکن پھر یہ معلوم اس وقت نہیں ہو سکا تھا جناب کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کی ٹرولنگ کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے، کیونکہ بہت زیادہ پھر اس کے اوپر کمنٹ ہونا شروع ہو گئے تصدق حسین جیلانی کے اوپر۔ تو بعد میں انہوں نے کہیں معذرت کر لی، لیکن یہ بات بہرحال ہم نے اس وقت بھی رپورٹ کی تھی کہ تصدق حسین جیلانی صاحب سے پوچھ کے ان کو جوڈیشل کمیشن کے لیے جو ہے وہ سربراہی کے لیے ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ اچھا، اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس اختلافی جو رائے ہے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے جی ان پرسوئنس آف ابو میٹنگ آف دی فیڈرل کیبنٹ was convened on 30 March 2024. The federal cabinet approved for appointment of Tasadduq Hussain Jilani, former Chief Justice, to head the one-man inquiry commission to inquire into the allegations leveled by the 6 judges Islamabad High Court in their letter dated 25 March 2025، یعنی 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے جانب سے لکھے گئے خط کے اوپر انکوائری کے لیے ون مین کمیشن تصدق حسین جیلانی صاحب کو بنانے کی اپروول دی کابینہ نے، اور یہ اجلاس جو ہے وہ 30 مارچ سن 2025 کو ہوا تھا۔ However, he refused to head the commission, proceed with the inquiry while letter dated 1 April 2024 addressed to the Prime Minister of Pakistan on the following grounds۔ تاہم تصدق حسین جیلانی صاحب نے ریکیوز کر دیا، معذرت کر لی 1 اپریل کو پرائم منسٹر کو ایک خط لکھ کر۔ اب اس خط میں کیا کہا گیا، جو میں نے بتایا کہ جیلانی صاحب کی جو رائے ہے وہ پہلی مرتبہ منظم کے اوپر آئی ہے کہ انہوں نے کیوں معذرت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی I have gone through the aforestated letter to the 6 judges and the terms of reference approved by the cabinet as well as the relevant constitutional provision article 209، کہ جو ججوں کا خط ہے وہ اور پھر ٹرمز آف ریفرنس جو ہے جو کیبنٹ نے منظور کیے ہیں، میں نے ان کا جائزہ لیا۔ since the letter is addressed to the members of the Supreme Judicial Council and its chairman of the Chief Justice of Pakistan، لیکن جو 6 ججوں کا خط ہے اس میں دراصل ایڈریس کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو اور اس کے چیئرمین کو جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ اٹ وڈ بی violative of judicial propriety to me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court of Pakistan itself۔ تو تاہم میری یہ رائے ہے کہ یا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان بتاتے خود اس کو دیکھ سکتی ہے، یا سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے یہ رائے جو ہے وہ دی تھی اس وقت جب وہ جب سوموٹو لیا گیا تھا تو اس بینچ کا حصہ تھے، تو اس وقت یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ میٹر جو ہے وہ کیونکہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کی بات کی گئی ہے تو اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ معاملہ جانا چاہیے۔ تو پھر وہ جیسے منیب اختر صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کوڈ آف کنڈکٹ کی، لیکن اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ یہ بات سامنے نہیں آئی۔ اچھا جی، اب کہ کوڈ آف کنڈکٹ کا کیا ہوا، جیسے منیب اختر صاحب نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا، اس کی آگے ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی ہمارے پاس اپڈیٹ بہرحال نہیں پہنچی۔ اچھا جی، پھر ایک ایشو اہم وہ یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی
جوڈیشل کمیشن میں، تو اس کا جو پورا عمل ہے اس کو بھی اس اختلافی نوٹ میں اس کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کی جو رائے ہے اس کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب، کیونکہ ہم صحافیوں سے ملاقات میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری رائے میں تو سرفراز ڈوگر صاحب کی جو سینیورٹی ہے وہ دراصل جو ہے وہ ٹاپ سے کنسیڈر نہیں ہوگی، تو اس کا بھی ریپروڈیوس کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو جوڈیشل کمیشن کے اس میٹنگ میں کہا تھا اس کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے۔ اس میں یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ ان رسپانس دی چیئرپرسن observed that in his opinion a judge transferred to the Islamabad High Court cannot be senior to the judges originally appointed there، کہ وہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اوریجنلی وہاں پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، وہاں پہ پہلے سے موجود ہیں، ان سے سینئر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کر آنے والے جج نہیں ہو سکتے۔ ہی ایکسپلین دیٹ ایز پر ہز انڈرسٹینڈنگ، کہ انہوں نے مزید کہا جی کہ ان کی رائے کے مطابق ٹرانسفر انڈر آرٹیکل 200 سیکشن 1 200 آرٹیکل 200 کے سیکشن 1 کے تحت ایک جج جو ٹرانسفر ہو کے آئے گا اس ٹیمپریری ان نیچر، وہ عارضی ہے، اس کی ٹرانسفر عارضی ہے، اینڈ فار اے اسپیسیفک پیریڈ، اور ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ The transferred judges retain their seniority in their parent high court, and their seniority does not merge with that of the judges of the transfer high court۔ تو جو ججز ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں ان کی سینیورٹی جس کورٹ سے یہ آئے ہیں اسی کورٹ میں ہی وہیں پہ ان کی سینیورٹی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی۔ ایز there is no concept to join inter-se seniority of judges اکراس آل ہائی کورٹس ان پاکستان، کہ تمام ہائی کورٹس میں جو ہے وہ ایک طرح کی سینیورٹی لسٹ نہیں ہے، سینیورٹی ہر ہائی کورٹ کی مختلف ہے۔ دی چیئرپرسن observed that he had his opinion which was subject to the matter being judicial decided, and once a judicial determination was made he would follow and act upon that decision regardless of his own کنٹریری ویو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے مزید کہا لیکن جو عدالتی سائڈ کے اوپر، کیونکہ یہ معاملہ چیلنج تھا، اگر وہاں پہ جو طے ہوگا پھر وہی ہم پہ بائنڈنگ ہوگا اور ہم جو ہے اسی کو فالو کریں گے۔ آگے کہتے ہیں جی while he did not wish to impose his opinion on others، کہ وہ اپنی رائے کسی کے اوپر تھوپنا نہیں چاہتے، he equally could not be compelled to yield to opposing views۔ تو انہوں نے کہا کہ مطلب جس کی جو بھی رائے ہے وہ دے دے، تو میری رائے جیسے جو پاکستان صاحب نے یہ کہا تھا جی جو اس رائے کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ اس بات کا اظہار یحییٰ آفریدی صاحب ایک ہم صحافیوں سے ملاقات میں ایک ہونے والی ملاقات جو ہے اس میں بھی کہہ چکے ہیں، لیکن ایک چیز بہرحال کلیئر ہے کہ 3 ججوں نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ جو جج ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں یہ ان کی مدت جو ہے وہ کیا ہے اور یہ پرماننٹ ہے یا یہ عارضی ہے، اور یہ 2 ججز بھی کہہ رہے ہیں جی کہ آئین میں نہیں لکھا ہوا، تو اسی لیے میجورٹی فیصلے میں یہ سوال چھوڑا تھا صدر مملکت کے اوپر، اور پھر صدر مملکت نے اس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی یہ ٹرانسفر جو ہے وہ نہ صرف مستقل ہے بلکہ سینیورٹی بھی ان کے ساتھ کیری ہو کے آتی ہے، اور اب یہ سینئر ججز ہیں۔ تو اب جو اپیل ہے انٹرا کورٹ اپیل ہے، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ صدر مملکت کی جو اوپینین ہے، جو ان کی رائے ہے، اس کو سپریم کورٹ کس طرح دیکھتی ہے۔ کیا یہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی، لیکن ان 3 ججز نے بھی میجورٹی فیصلے میں یہ بات نہیں کہی کہ یہ جو ٹرانسفر ہو کے آنے والے ججز ہیں ان کی یہ کوشچن انہوں نے اوپن چھوڑا تھا۔ تو اب لیکن یہ جو مائنورٹی والے ججز ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ عارضی ہے، اور انہوں نے ہارمونیس انٹرپریٹیشن کی ہے آرٹیکل 200 کا سیکشن 1 اور 2 کی، اور کہا جی کہ دونوں کو جو ہے وہ پڑھا جائے گا، الگ الگ کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، ایک آرٹیکل کا الگ میننگ اور ایک آرٹیکل کا الگ میننگ جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا، جبکہ میجورٹی ججز نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہ آرٹیکل 200 کا سیکشن 1 الگ ہے اور 2 الگ ہے، تو اس کو انہوں نے کافی ایکسپلین کیا ہے یہاں پہ۔ لیکن اچھا خط والا معاملہ، ان 3 ججز نے یہ کہا جی کہ ہم خط والے ایشو کو اس لیے ڈسکس نہیں کریں گے کہ وہ معاملہ سپریم کورٹ کے ایک اور بینچ کے سامنے پینڈنگ ہے، 2 ججز نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔